السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں پر جنات جلتے حاوی کیوں ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ عورتوں پر جنات کے اثرات کیوں پائے جاتے ہیں؟ تو چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے جنات عورتوں پر حاوی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے چار چیزوں کی وجہ سے جنات عورت پر عاشق ہوتا ہے۔ تو کیا ہے وہ چار چیزیں ہمیں سمجھنا ہے، اور ہم اپنے آپ کو جنات کے شر سے کیسے محفوظ رہنا ہے، ہم اپنے آپ کو جنات سے کیسے بچا سکیں، اور ہم اپنے گھر کو محفوظ کیسے رکھ سکیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر جنات کا اثر ہے تو پھر وہ اس اثر سے اور اس ہوائی اثر سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکے، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی وہ چار چیزیں کہ جس کی وجہ سے جنات عورت پر حاوی ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ کمزور اعتقاد، کہ عورت کا جو یقین ہے، اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، وہ بہت کمزور ہوتا ہے، کہ جس کی بنیاد پر شیطان عورتوں پر بہت جلدی حملہ کرتا ہے۔ وہ عورتوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، عورتوں پر حملہ جلدی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اعتقاد اور یقین میں کمزور نہیں ہونا ہے، کہ اگر کسی نے بتلا دیا کہ آپ پر جادو ہے، آپ پر جنات ہے، آپ پر یہ ہو گیا، آپ پر وہ ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں عورت کے اندر پائی جاتی ہے، اور عورت ان چیزوں سے بہت جلد متاثر ہوتی ہے، اور پھر اپنے آپ کے اندر محسوس یہ کرتی ہے کہ بس مجھ پر تو جنات کا اثر ہے، مجھ پر تو اوپر کا اثر ہے۔ تو اپنے یقین کو اور اپنے اعتقاد کو بالکل کمزور نہ ہونے دیجیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اور اپنے اندر خود اعتمادی اور اسی طریقے سے اپنے اعتقاد کو مضبوط کیجیے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات کے علاوہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کمزور اعتقاد کی بنیاد پر جنات اور اسی طریقے سے شیاطین عورتوں پر جلدی حملہ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ ناپاکی، کہ جو عورتیں اپنی پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتی ہے اور اپنی پاکی کا اہتمام نہیں کرتی ہے، تو پھر ایسی عورتوں پر جنات جلدی حاوی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جنات اور شیطان ایک ایسی مخلوق ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جو گندگی کو زیادہ پسند کرتی ہے اور گندگی میں رہنا پسند کرتی ہے۔ تو پھر جو عورتیں زیادہ وقت اپنا ناپاکی میں گزارتی ہے، وہ دن الگ ہے، وہ ایام الگ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے عورتوں پر جو ہے لازم کر دیے گئے، مخصوص کر دیے گئے، کہ جن کو ایام حیض کہا جاتا ہے، وہ چیز الگ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ناپاک رہنا، ناپاک گھومنا اور ناپاکی کے حالت میں باہر نکلنا اور گھومنا پھرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو عورت کو مشقت میں ڈال سکتی ہے۔ تو پاکی کا خاص طور سے خیال کرے، کپڑوں کا خاص طور سے خیال رکھے، اپنے روم کا، اپنے کمرے کا خاص طور سے خیال رکھے، اور اپنے کمرے میں خوشبو کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ کہ خوشبو ایک ایسی چیز ہے کہ جو فرشتوں کو بہت پسند ہے۔ تو خوشبو فرشتوں کو پسند ہے، اور شیاطین اور جناتوں کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ان کو گندگی پسند ہے، تو گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اور تیسری چیز کہ تنہائی، عورتیں عام طور پر عورتیں تنہائی میں رہتی ہے، اکیلی رہتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ایک دو عورتیں آ گئی، ٹھیک ہے، باتیں ہو گئی، لیکن عام طور پر عورتیں تنہائی میں رہتی ہے، اکیلی رہتی ہے، گھر پر کوئی نہیں ہے، اور پھر اکیلی اپنے کام کاج کرتی جا رہی۔ تو اس صورت میں اور اس حالت میں عورتوں کے دل و دماغ میں بڑے وسوسے آتے ہیں، اور شیطان کیا کھیل کھیلتا ہے آپ سبھی سمجھتے ہیں، کہ جو انسان اور جو شخص تنہائی میں رہتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں بڑے وسوسے ڈالتا ہے، اس پر حملہ کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ایمان کو ڈگمگاؤں، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس کو اپنے پھندے میں پھنسا لوں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ایمان کو پر حملہ کروں۔ تو یاد رکھیں کہ جو عورتیں تنہائی میں رہتی ہے اور اپنے آپ کو تنہائی میں رکھتی ہے، تو پھر کیا کرے؟ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے۔ آپ کچھ بھی کام کر رہی ہے تو بسم اللہ پڑھیے،
آپ کھانا بنا رہی ہے بسم اللہ پڑھ کر کے بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ روٹی بنا رہی ہے بسم اللہ پڑھ کر کے روٹی بنائیے، اور اسی طریقے سے آپ جو بھی کام کر رہی ہے جب آپ کا ذہن میں آ جائے، جب آپ کے دماغ میں آ جائے، بسم اللہ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ پڑھ لیجئے۔ آپ رات میں سو رہے ہیں دروازہ بند کریں، اعوذ باللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کیجئے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اذکار ہے، یہ ذکر ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ سے شیطان کو دور کرتے ہیں، اور جو آپ کے دل و دماغ میں وسوسے آتے ہیں، اور پھر ان وسوسوں کے ذریعے سے شیطان مزید عورت کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اور کئی سارے حملوں کے ذریعے سے اور کئی سارے پیروپگنڈے کے ذریعے سے عورتوں کو شکار بنا لیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے کہ پیشاب کے قطرات سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ کہ عورتیں کہیں جا رہی ہے اور بیچ میں استنجا وغیرہ لگا اور کہیں پر بھی جو ہے سڑک پر، روڈ پر یا کسی جگہ پر پیشاب کر لیا کھیت وغیرہ میں، تو اس چیز کا احتیاط کیا جائے، اس چیز سے بچا جائے۔ ہاں اگر کبھی ہمیں ضرورت پڑ جائے، دیکھیے یہ مسئلہ سمجھتے جائیے کہ اگر ہمیں کسی جگہ پر استنجا کرنے کی نوبت آ جائے، ہم اپنے گھر کے علاوہ کسی جگہ پر ہو یا کہیں جو ہے کھیت وغیرہ میں ہم کام کر رہے ہو، یا ہم کھیت وغیرہ میں ہو، یا ہم کہیں پیدل جا رہے ہو اور استنجا کے حاجت پیش آ جائے، تو جس جگہ پر ہم استنجا کریں تو وہاں سے تھوڑی جو ہے پیروں کے ذریعے سے ایک تھپا مار دیا جائے، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر شیطانی اثرات ہو تو وہاں سے روانہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی بتلائی ہے کہ جب ہم جنگل میں جب ہم استنجا کریں تو سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے جب ہم اپنے رہنے کی جگہ پر ہو، اپنے مکان پر ہو اور بیت الخلاء میں جب استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہو تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ کیوں کہ اس سے شیطان کے حملوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ باتیں میں نے آپ کو بتلائی کہ جس کی وجہ سے شیطان اور جنات عورتوں پر حاوی ہوتے ہیں اور عورتوں کو شکار بنا لیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد چار مرتبہ، یہ جو چاروں قل ہے، تین مرتبہ ہمیں چاروں قل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور چاروں قل ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس سے آپ ہمیشہ کے لیے شیطان سے، جنات سے اور اسی طریقے سے آپ جادو سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ کبھی بھی آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی آپ پر کوئی شیطان آپ کو اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتا، کوئی آپ پر جادو نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آپ جو ہے صبح فجر کی نماز کے بعد میں اور رات میں یعنی مغرب کی نماز کے بعد میں آپ ان 2 چیزوں کا اہتمام کیجئے، اور پھر جب آپ سوئیں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کیجئے، اور اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد بھی آپ آیت الکرسی کا ورد کر سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان کو دوڑاتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جنات کو بھگاتی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیتے ہو تو شیطان آپ سے قریب بھی نہیں آتا ہے، آپ کو وسوسہ بھی نہیں ڈالتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کا اہتمام کرنا ہے، ذکر کا اہتمام کرنا ہے، استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے آپ کو شیطان کے اثرات سے بچا سکتے ہیں۔ باقی رہی بات کہ اگر کسی پر جنات کا اثر ہو اور کسی کو پریشان کر رہا ہو تو یاد رکھیے کہ اگر آپ اس کو ادھر ادھر لے کر کے جاؤ گے، مزار پر لے کر جاؤ گے، درگاہوں پر لے کر جاؤ گے، عاملوں کے پاس لے کر کے جاؤ گے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو آپ کی پرابلمس ہے ختم نہیں ہوگی، بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور اگر کچھ دنوں کے لیے ختم بھی ہو گئی، اگر 3-4 مہینے کے لیے 5 مہینے کے لیے آپ حاضری دیتے رہے اور سال بھر کے بعد ختم ہو گئی، لیکن پھر یہ مشقت آپ کو 2-4 مہینے بعد واپس شروع ہوگی، 2-4 مہینے بعد یہی پرابلم آپ کو شروع ہوگی، اور پھر آپ دوڑو گے، پھر آپ بھاگو گے۔ تو میرا عزیزو، سب سے بہترین چیز ہمارے پاس میں ہے، اور کیا ہے وہ؟ قرآن کریم۔ آپ ان چاروں قل کو
روزانہ اہتمام کے ساتھ صبح میں پڑھیے، شام میں پڑھیے، اور پانی پر دم کر کے پیتے رہیے، اپنے اوپر دم کیجئے، اور اسی طریقے سے ہمیشہ باوضو رہیے۔ جب آپ باوضو رہیں گے تو فرشتے آپ کے ساتھ رہیں گے، اور فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، اور شیطان آپ سے دور بھاگے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ ہم شیطان کے شیطان کی شرارت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور ہم اپنے روم کو، اپنے کمرے کو، اپنے گھر کو، اپنے مکان کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔